ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے حج کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت کے ہاں حج وہی قابل قبول ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیا جائے۔ آپ نے حج کیسے کیا، اس سلسلے میں وہ احادیث جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے آپ کے سامنے ترتیب وار رکھنا چاہوں گا۔ پہلے چند احادیث آپ کے سامنے رکھا کروں گا، اس کے بعد آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا جواب دینے کی کوشش کیا کروں گا۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری، اس کے اندر بہت سی کتب ہیں۔ کتاب الصلاۃ، وہ احادیث جن کا تعلق نماز سے ہے۔ کتاب الزکاۃ، وہ احادیث جن کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ ایسے ہی کتاب الحج، وہ احادیث جن کا تعلق حج سے ہے۔ تو میں بخاری شریف کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کا تعلق حج اور عمرہ وغیرہ سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحج میں بہت سی احادیث لے کر آئے ہیں۔ ان احادیث میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب وجوب الحج و فضلہ، کہ اس باب میں اس بات کا بیان ہوگا کہ حج واجب ہے، اور اس بات کا بیان بھی ہوگا کہ حج کی فضیلت کیا ہے۔ حج واجب بھی ہے، اور حج ایک ایسا عمل ہے جس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اسی باب میں امام بخاری کہتے ہیں وقول اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کریں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوا، کیا ہر ایک پہ واجب ہے؟ آیت میں فوری طور پہ بیان آ گیا، وضاحت آ گئی، من استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ حج ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، اسی پہ واجب ہے جو بیت اللہ تک آنے کی طاقت رکھتا ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو۔ ومن کفر،
ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جو حج کو واجب ماننے سے انکار کر دے، حج کو ماننے سے منکر ہو جائے اور یہ عقیدہ اپنا کر کافر ہو جائے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کے حج سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حج کرنے والا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ کوئی حج کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پہ کوئی بڑا احسان کر دیا ہے، بلکہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہاں پہ آنے کا موقع دیا، اتنے وسائل دیے کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے۔ اور اگر کوئی حج نہ کرے واجب ہونے کے باوجود، وسائل میسر ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی عبادت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ کسی کی عبادت نہ کرنے سے، حج نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہیڈ لائن قائم کی ہے، اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں حدثنا عبد اللہ بن یوسف، کچھ بھائی سوئے ہوئے ہیں، انہیں ذرا آپ اٹھا دیں۔ تو امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ امام بخاری نبی علیہ السلام سے نہیں مل سکے کیونکہ امام بخاری بعد میں آئے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ امام صاحب آپ حدیث بیان کرنے لگے اللہ کے رسول کی، آپ نے تو اللہ کے رسول کی گفتگو براہ راست کبھی سنی نہیں، آپ کی تو اللہ کے رسول سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو حدیث آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد عبداللہ بن یوسف نے، اور وہ کہا کرتے تھے ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام مالک نے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور امام مالک نے یہ حدیث لی ہے ابن شہاب زہری سے، اور ابن شہاب زہری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے جو کہ تابعی ہیں، اور سلیمان بن یسار نے یہ حدیث لی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کہتے ہیں کہ کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کون سے صحابی بیان کر رہے ہیں؟ مجھے پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ کہیں اور ہیں، کون سے صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ حج کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس۔ کون سے صحابی بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ فضل بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ کیا لگے؟ چھوٹے بھائی لگے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس میرے بھائی نبی علیہ السلام کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاءت امرأۃ من خثعم، یمن میں قبیلہ ہے جس کا نام ہے خثعم، اس قبیلے کی ایک عورت آئی۔ فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ، اب فضل بن عباس اس عورت کی جانب دیکھنے لگے اور وہ عورت جو تھی وہ فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگی۔ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر، اور نبی علیہ السلام فضل بن عباس کے چہرے کو عورت کی جانب کی بجائے دوسری جانب پھیرنے لگے۔ یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، ابھی وضاحت آگے کروں گا اس حدیث کی، فی الحال میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ ترجمہ۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا، کس عورت نے؟ یمن کی عورت نے جی، قبیلہ یمن کی عورت، قسم قبیلے کی عورت نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ
حد کے سلسلے میں جو فریضہ ہے اس نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، لا یثبت علی الراحلہ، سواری پہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا، افاحج عنہ، کیا اپنے باپ کی طرف سے میں حج کر لوں؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ عورت کہہ رہی ہے۔ قال نعم، آپ نے کہا ہاں تم کر لو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وذالک فی حجۃ الوداع، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، یہ اس حج کا واقعہ ہے جس حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو الوداع کہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جسے بیان کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام حدیث سے مسئلے کیسے اخذ کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سواری پہ سواری کا مالک اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا سکتا ہے اگر جانور 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو۔ اونٹنی پہ، گھوڑے پہ، گھوڑی پہ، گدھے پہ، خچر پہ 2 آدمی بھی سوار ہو سکتے ہیں، شرط کیا ہے کہ وہ جانور 2 آدمیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور عاجزی کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی سواری پہ دوسروں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ میری سواری پہ میرے ساتھ بیٹھ سکے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ عالم دین کو چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس سے روکے۔ فضل بن عباس بطور بشر، بطور انسان اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کو دوسری جانب کر دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ، کیا اس عورت کا چہرہ ننگا تھا کہ ڈھکا ہوا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب کیا ہے سوال کا؟ بہت سے علماء کرام نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ شاید اس عورت کا چہرہ ننگا تھا، جبکہ اس کی واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے پردہ کر رکھا ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، پھر بھی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں ہی نہیں دیکھتے، کیونکہ جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے پردہ کرنے کے باوجود۔ تو فضل بن عباس کا ان کی جانب دیکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کا چہرہ ننگا تھا، بلکہ یہاں پہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ عورت کا احرام کیا ہے۔ جو عورت حج کی نیت کرے، عمرے کی نیت کرے، اس کا احرام کیا ہوگا؟ کیوں جی، کس رنگ کا ہوگا؟ جو اس کا لباس ہے۔ آج کل عورتوں نے سفید رنگ کا احرام خریدنا شروع کر دیا ہے اور اس کا رواج تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ 10-15 سال گزریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ لباس اللہ کے رسول نے بتایا تھا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی اس جانب رہنمائی کی ہے کہ 2 چادروں میں وہ احرام باندھیں، لیکن عورتوں کا کوئی مخصوص لباس آپ نے نہیں بتایا۔ عورت کا جو عام لباس ہے اسی لباس میں احرام باندھے گی، شوخ نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جس میں عورت بے پردہ ہو رہی ہو، پیٹ کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو، یا ہاف بازو ہو، آدھا بازو نظر آ رہا ہو، یا قمیض اس طرح کی ہو کہ گردن اور سینہ نظر آ رہا ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا ہے اور ہم بطور والد، بطور بھائی اور بطور باپ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے، اور روز قیامت اس بارے میں سوال ہوگا۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ عورت کو اپنی گردن یا اپنا یہ سینہ یہ ننگا کرنے کی اجازت ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے کہ آدھا بازو ننگا رکھ سکتی ہے؟
کس حدیث میں آیا کہ اتنی ہلکی قمیض پہنے کہ اس کا پیٹ ننگا ہو رہا ہے، دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ تو عورتوں کو حج سے پہلے بھی، حج کے دوران بھی، حج کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت جب حالت احرام میں ہوگی، اور احرام میں عورت ہوتی ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے عمرے کی حالت میں، اور جب حج کرتی ہے تو 4 دن 5 دن۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حاجی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بیگم 40 دن حالت حج میں ہے۔ نہیں میرے بھائی، صرف 5 دن کا مسئلہ ہے۔ یہ 5 دن حج سے پہلے آپ کی بیگم نے بے پردہ ہونا کیوں شروع کر دیا ہے، چہرہ ننگا کیوں ہے؟ جب حج 5 دن کا ہوگا اس میں کیا کریں گے وہ ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن حج سے پہلے ہی آپ کی بیگم نے چہرہ ننگا کر لیا، حج کے نام پہ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ فرماتے ہیں لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازین، کہ عورت جب حالت احرام میں ہوگی دستانے نہیں پہنے گی، ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہنے گی۔ عورت جب حالت احرام میں ہوگی تب اس کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، وہ عورت جس سے کہا گیا کہ حالت احرام میں دستانے نہیں پہن سکتی، اس نے تو بڑی چادر لے رکھی ہے، کیا اس کے اندر اپنے ہاتھ کو چھپا سکتی ہے؟ بالکل چھپا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دستانے منع ہے، ہاتھوں کو چھپانا منع نہیں ہے۔ حالت احرام میں وہ مخصوص کپڑا چہرے پہ نہیں لے سکتی جس کو عربی میں نقاب کہتے ہیں۔ میں عربی کے نقاب کی بات کر رہا ہوں، اردو کے نقاب کی بات نہیں کر رہا۔ عربی میں نقاب وہ مخصوص کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، وہ حالت احرام میں نہیں پہن سکتی، لیکن کسی بھی کھلے کپڑے سے جب غیر مرد سامنے آئے پردہ کرے گی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں امام سعید ابن منصور سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی تستر المرأة جلبابها على وجهها من فوق رأسها، کہ عورت حالت احرام میں اپنی چادر اپنے سر کے اوپر سے لٹکائے گی اور اپنے چہرے کا پردہ کرے گی۔ اب یہ چادر جو اوپر سے لٹکائے گی چاہے چہرے کے ساتھ لگتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں ایک لمبی سی ٹوپی رکھ لیتی ہیں تاکہ چادر چہرے کے ساتھ نہ لگے، یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ نقاب نہ ہو، وہ کپڑا نہ ہو جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ باقی کسی بھی کھلے دوپٹے سے، کھلی چادر سے، چاہے وہ کالے رنگ کی ہو یا کسی اور رنگ کی، اپنے چہرے کا عورت پردہ کرے گی جبکہ غیر مرد سامنے آ جائیں۔ پہلی روایت میں نے جناب عائشہ کی بیان کی ہے، دوسری روایت اسے امام مالک رحمہ اللہ موطا میں روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں یہ تابعی ہیں، صحابیہ نہیں ہیں، تابعیہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، اور جب غیر مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی جبکہ ہم حالت احرام میں ہوا کرتی تھی۔ تو احرام کی حالت میں، طواف کی حالت میں، صفا مروہ کرتے ہوئے، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں جب غیر مرد سامنے آئیں گے عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی، لیکن کسی بھی کھلی چادر سے کرے گی، اس مخصوص کپڑے سے نہیں کرے گی جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ خاتون جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، شریعت کے عام اصولوں کے مطابق ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے پردہ کر رکھا تھا، لیکن چونکہ خوبصورت عورت تھی، پردہ کرنے کے باوجود ان میں اتنی کشش تھی کہ فضل بن عباس ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور فضل بن عباس خود بہت پیارے تھے، وہ خاتون ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار ادا کیا، آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے فضل بن عباس کے چہرے کو پکڑا اور دوسری جانب کر دیا۔ اس سے مجھے آپ کو کیا سبق ملا؟ بطور والد میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بانجا جب کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے
انڈیا کی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گندے ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو اسے روکنا ہے یا نہیں روکنا؟ وہاں پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کرنا، غلط کام سے روکا جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فضل بن عباس کو باقاعدہ روکا ہے، چہرہ دوسری طرف کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن تب جب وہ آدمی جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہو کہ خود حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس عورت نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ پہ حج فرض ہو چکا ہے اور اس حالت میں فرض ہوا ہے، یعنی کہ مال اس حالت میں آیا ہے کہ جب میرا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے، بار بار لفظ میں کیا بول رہا ہوں، مالی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے اور مستقل طور پہ معذور ہے، ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جب کسی کی طرف سے حج کریں تو خود آپ نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو۔ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شرط ہے جو پاک و ہند میں عام طور پہ علماء کرام نہیں بتاتے، میں بتا رہا ہوں اور دلیل بھی دے رہا ہوں۔ امام مالک اپنی کتاب الموطا میں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تلبیہ پڑھا، کہا لبیک عن شبرما۔ کیا معنی ہے اس کا جی؟ حاجی صاحب سے پوچھے کیا معنی ہے؟ حاجی صاحب کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا معنی ہے؟ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا بھئی شبرما کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا رشتہ دار ہے، یا انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے۔ راوی کو شک ہے، مجھے نہیں شک، راوی کو شک ہے کہ یا انہوں نے کہا میرا بھائی ہے یا کہا میرا رشتہ دار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا احججت عن نفسک، شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے آئے ہو، اپنا حج کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ آدمی تلبیہ پڑھ چکا ہے کسی اور کی طرف سے، اس کا مطلب یہ کہ نیت ہو چکی ہے، لیکن اپنی طرف سے پہلے حج کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے وہ نیت ختم کروائی اور کہا پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کا حج کرنا۔ اس حدیث سے میرے بھائی یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ عورت مرد کی طرف سے حج، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا عورت کسی مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت بھی اپنے باپ، اپنے خامن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی وغیرہ کی طرف سے حج کر سکتی ہے، جبکہ جن کی طرف سے حج کر رہی ہے وہ فوت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں تو فوت ہونے والے کے حکم میں ہوں، یہ کہ جسمانی لحاظ سے اتنے معذور ہوں کہ خود حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور عورت نے پہلے اپنا حج کیا ہوا۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیے اس لڑکی کو اپنے والد سے کتنا پیار ہے، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا جذبہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود یہ سوال کر رہی ہے کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ عورت کا حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، خصوصاً اس زمانے میں اونٹنی پہ حج کرنا ہے۔ اس کے باوجود عورت سوال کر رہی کیا میں باپ کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا ہاں کر لو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اولاد کو چاہیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اچھی تربیت کی ہوگی تو اولاد کو باپ کا احساس ہوگا، باپ کی نماز کا احساس ہوگا، باپ کے روزے کا احساس ہوگا، باپ کے حج کا احساس ہوگا، باپ کے عمرے کا احساس ہوگا، باپ کے لیے دعائیں کرنے کا جذبہ ہوگا۔
باپ کی نماز کا احساس ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت باپ کی طرف سے نماز پڑھے گی؟ نہیں، فکر ہوگی کہ ابا جی کو نماز پڑھانی ہے، ابا جی کو وضو کرانا ہے، ابا جی کو بتانا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے، ابا جی نماز پڑھ لیں۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، جب آپ انہیں قرآن کا حافظ بنائیں، جب آپ انہیں دین کا داعی بنائیں۔ اگر آپ نے اپنی ساری اولاد کو دنیا پہ لگا دیا تو آپ کی اولاد کی دنیا سنور جائے گی، لیکن آپ کی آخرت شاید خطرے میں پڑ جائے، شاید، ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اولاد جس کو آپ نے دنیا پہ لگا دیا ہے وہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے دعا نہ کر سکے۔ جب نماز نہیں پڑھے گی دعا کیا کرے گی؟ جب نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا آپ کے لیے دعا کیا کریں گے، نماز کیا پڑھیں گے؟ تو اولاد کی اچھی تربیت، دین کے مطابق تربیت، میرے بھائیوں اس کی فکر کریں اور یہ کام قبر میں جانے سے پہلے کر لیں۔ اس کے بعد میرے بھائی امام بخاری باب باندھتے ہیں۔ اب ایک دو حدیثیں اور بیان کروں گا، پھر آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا۔ جس بھائی کا سوال ہو لکھ کر تیار رکھے، بلکہ بھیج دے میری طرف۔ جس بھائی کا سوال ہو وہ لکھ کر بھیج دے۔ یہ درس انشاءاللہ روزانہ عصر کے بعد بھی ہوا کرے گا اسی جگہ، اور فجر کے بعد یہ ہوا کرے گا گیٹ نمبر 19 کے پاس، ادھر سائڈ پہ جدھر میرا ہاتھ جا رہا ہے پیچھے گیٹ نمبر 19 کے پاس، فجر کے بعد بھی یہ درس ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سوال، یہ اس کے بعد امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول اللہ تعالی یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ یہ امام بخاری کتاب الحج میں دوسرا باب باندھ رہے ہیں، دوسری ہیڈ لائن ہے امام بخاری کی طرف سے۔ کہتے ہیں اس ہیڈ لائن میں، اس باب میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، اس آیت میں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ابراہیم لوگوں میں کیا کر دو؟ حج کا اعلان کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا، لوگ حج کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، کچھ لوگ پیدل آئیں گے اور کئی لوگ ایسی سواریوں پہ آئیں گے جو سفر کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لاغر و کمزور ہو چکی ہوں گی۔ یہ سواریاں دور دور کے راستوں سے آئیں گی، اور یہ لوگ کیوں آئیں گے؟ تاکہ وہ اپنے منافعوں میں حاضر ہو سکیں، جہاں پہ ان کا فائدہ ہے وہاں پہ حاضر ہو سکیں۔ یعنی کہ حج میں فائدہ ہے لوگوں کا، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے۔ دین کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، صدق دل سے توبہ کر کے حج کیا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق حج کیا جائے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، جنت ملتی ہے۔ اور آخرت کے اور دنیا کے کیا فائدے ہیں؟ حج میں شریعت کی طرف سے کاروبار کرنے کی اجازت ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ حج میں آ کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، محدثین آئے ہوئے ہیں، لیڈر آئے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، آپ کے جاننے والے آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے، کون سا مسلمان پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے بہت سے منافع فوائد ہیں جو حج سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں فجاجہ الطرق الواسعہ، جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی امام بخاری جسے لے کر آئے ہیں، اس آیت میں ایک لفظ آیا فج۔ اب فج کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں ایک اور آیت میں آیا فجاجہ، فجاجہ فج کی جمع ہے، اور کہتے ہیں معنی ہے الطرق الواسعہ، کشادہ راستے، وسیع راستے۔ امام بخاری نے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا احمد بن عیسیٰ، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ابو عبداللہ المصری نے، احمد بن عیسیٰ نے، اور وہ کہا کرتے تھے ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن وہب نے، عبداللہ بن وہب مصری، امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور و معروف شاگرد، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور انہوں نے حدیث لی تھی عن یونس بن یزید الایلی سے، یہ ابن شہاب کے بڑے ممتاز شاگرد ہیں، اور انہوں نے حدیث لی تھی ابن شہاب زولی سے، مشہور و معروف حدیث کے امام ہیں، اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا
کہ عبداللہ بن عمر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب راحلتہ بذی الحلیفہ ثم یحل حین تستوی بہ قائما، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب پتہ چلے گا میرے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جناب عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ذی الحلیفہ میں اپنی سواری پہ سوار ہو رہے تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہو رہے تھے. کہاں؟ ذی الحلیفہ میں. ثم یحلو، پھر آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے. حین تستوی بہ قائمۃ، جب آپ کی سواری آپ کو لے کے کھڑی ہو جاتی. اس حدیث سے امام بخاری کیا مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے حج آپ پیدل کر سکتے ہیں، ایسے ہی حج آپ سواری پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پیدل کیا ہے کہ سواری پہ بیٹھ کے؟ سواری پہ بیٹھ کے کیا ہے. تو سوار ہو کے حج کیا جا سکتا ہے، سوار ہو کر طواف کیا جا سکتا ہے، سوار ہو کر آپ مینا سواری پہ جا سکتے ہیں. مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے بیت اللہ، بیت اللہ سے پھر مینا. آپ یہ سارے کام اپنی کار پہ، اپنی گاڑی پہ کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زمانے کی سواری کے اوپر یہ کام کیا ہے، اور ہم یہی کام اپنے زمانے کی سواری کے اوپر کریں گے. اور آیت میں بھی یہی کچھ آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، تو لوگ آئیں گے حج کے لیے. کئی لوگ پیدل آئیں گے اور کئی لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے. اس سے بھی پتا چلا کہ حج پیدل بھی ہو سکتا ہے اور سواریوں پہ بیٹھ کے بھی حج کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس میقات سے نیت کی تھی؟ ذی الحلیفہ سے، مدینہ کے میقات سے. اور یہ بھی پتا چلا کہ تلبیہ آپ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے کہ اونچی آواز سے؟ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ نے تلبیہ پڑھا ہے تو کب پڑھا ہے؟ آپ نے نماز کے بعد، سواری پہ بیٹھنے کے بعد، جب سواری کھڑی ہو گئی ہے تب آپ نے تلبیہ پڑھا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث، اور پھر میں آپ کے سوالوں کی جانب آ رہا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن موسیٰ نے. اچھا اب دیکھیے، آپ ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے کیسے ملی. یہ جو میں لوگوں کے نام پڑھ رہا ہوں جن کو راوی کہتے ہیں، یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات میں اضافہ